اور مولانا طاہری نے تو سرمد کو، جو کہ ایک ناچنے گانے والا، جینز پہننے والا مغرب زدہ نوجوان تھا، اسے اسلامی حلیے میں ڈھال کر ایک عاشق رسول بنا دیا۔ حلیہ؟ اسلامی حلیہ اور گانا بجانا یعنی موسیقی، دونوں بہت اہم موضوع چھیڑ دیے ہیں آپ نے۔ پہلے آئیے موسیقی کی طرف۔ دلائل کا ایک انبار ہے میرے پاس موسیقی کے حق میں، لیکن میں صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں جس کے بعد دوسری کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ یہ بتائیے کہ آج تک دنیا میں پیغمبر کتنے اتارے گئے؟ جی 1,24,000۔ اور ان 1,24,000 میں سے کتابیں کتنوں پہ نازل ہوئیں؟ جی صرف 4 پر۔ گویا یہ تو طے ہو گیا کہ یہ 4 باقی 1,23,996 پیغمبروں سے زیادہ برگزیدہ ہیں۔ بے شک ان 4 کو اللہ نے معجزے عطا کیے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف۔ موسیٰ کو اس قابل بنایا کہ وہ لاٹھی سے دریا کے 2 ٹکڑے کر دے۔ عیسیٰ کو یہ طاقت دی کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اور داؤد کو کیا دیا؟ موسیقی، ایسی سریلی آواز اور راگوں اور سازوں پر اتنا عبور کہ سر لگائیں تو پہاڑ ساتھ گانے لگے۔ دنیا جہان کے پرندے مدہوش ہو کے آواز کی جانب کھنچے چلے آئیں۔ زبور اٹھا کے دیکھیے، یہ تک لکھا ہے کہ کن راگوں سے اور کن سازوں پہ گا کے حضرت داؤد السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو حرام چیز معجزے میں دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی پوچھیں کہ برات جس قبیلے میں گئی ہے وہ انصار ہیں اور انصار موسیقی کے بہت رسیا ہوتے ہیں، کیا تم نے برات کے ساتھ کچھ گانے والیاں بھی بھیجی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور ابو موسیٰ اشعری کی قرت سے خوش ہو کر اس سے یہ بھی کہیں کہ لگتا ہے تمہارے گلے میں تو داؤد کا ساز رکھ دیا گیا ہو؟ اب آئیے حلیے کی طرف۔ آپ نے کہا جینز زدہ نوجوان یا اسلامی حلیہ۔ افسوس، صد افسوس، ہم نے معاشرت اور مذہب کو آپس میں کیسا گڑ مڈ کر دیا ہے۔ لباس کا تعلق معاشرت سے ہے، مذہب سے بالکل نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا دین جو بقول ہمارے ساری کائنات اور تمام زمانوں کے لیے اتارا گیا، وہ لباس کے لیے کسی ایک خاص یونیفارم پر اصرار کرے؟ پر ہم اتنے معصوم ہیں کہ الاسکا کے برفیلے میدانوں میں یا نیوزی لینڈ کی منجمد پہاڑوں میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات تو ہوتی رہے گی، پہلے شلوار پہنو اور اسے ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ اور یہی رویہ ہمارا داڑھی کے سلسلے میں بھی ہے۔ لیکن داڑھی تو مولانا آپ نے بھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، مگر اپنی مرضی سے رکھی ہے، دین نے فرض نہیں کی مجھ پہ۔ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ سنت موقدہ ہے، رسول اللہ کی تھی، جو عاشق رسول ہے وہی داڑھی رکھتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، لیکن داڑھی عشق کا آغاز نہیں، انتہا ہے بیٹے۔ عشق جب انتہا کو چھوتا ہے تو عاشق کا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی دکھنے میں اپنے محبوب جیسا بن جائے۔
کیا خوب کہا ہے کسی پنجابی صوفی شاعر نے، سیونی مینو رانجھا آکھو ہیر نہ آکھو کوئی. کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کہ عاشق کا پہلا قدم عشق کی آخری سیڑھی پہ رکھوا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے بیٹے کہ اتنے لمبی لمبی داڑھیوں والے 3-3 4-4 حج کیے ہوئے حاجی صاحبان اسمگلنگ کرتے یا جھوٹ بولتے عام نظر آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ مجھ جیسے ناسمجھ عالم سارا زور داڑھی رکھنے اور شلوار پہننے پر ہی دیتے ہیں. کہیں ہم غلطی سے عاشق رسول کے بجائے عاشق ابو جہل تو نہیں پیدا کر رہے ہیں؟ کیونکہ داڑھی تو ابو جہل کے بھی تھی، لباس بھی وہی تھا جو رسول اللہ زیب تن فرماتے تھے. ترتیب الٹی ہے بیٹے. پہلے ظاہر نہیں، پہلے باطن کو ٹھیک کرو. اندر آگ لگاؤ، باہر خود بخود آئے گی. ورنہ یہی ہوگا کہ لوگ حرام کی کمائی جیب میں ڈالے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے. اسلام یا میوزک اور اسلام یا پتلون میں سے یا نکال دو. یہ مت بھولو کہ اس ملک میں اسلام کی سب سے زیادہ خدمت 2 ایسے آدمیوں نے کی ہے جن کے داڑھی بھی نہیں تھی اور جو کوٹ پتلون پہنا کرتے تھے، محمد علی جناح اور علامہ اقبال. آج تم بڑے فخر کے ساتھ ان دونوں کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہو.